اندرون گجرات شہر سے اگر آپ دوپہر کو لاہور کے لیے روانہ ہو تو آپ کو دیکھتے ہیں کن مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ اندرون شہر تو ابھی سڑکوں کی گلیوں کی تعمیر وغیرہ بالکل مکمل نہیں ہوئی۔ کئی سوسائٹی اور ہاؤسنگ اسکیمیں ایسی ہیں جن میں گلیاں پکی نہیں ہیں۔ تو دوپہر کے تقریباً 12:15 بجے اگر آپ یہ سفر شروع کریں تو شہر سے نکلنے کے لیے آپ کو بڑے تحمل کا مظاہرہ کرنا پڑے گا۔ یہاں لوگ بے دڑک جہاں جی چاہے سڑک کو بغیر ادھر ادھر دیکھے کراس کر جاتے ہیں، آپ نے دیکھنا ہے۔ تو یہ جو ہے آپ کے بائیں طرف مسجد ہے، ساتھ ایک عنایت پارک ہے چھوٹا سا، اور رائٹ سائڈ پہ یہ لڑکیوں کا کالج ہے۔ یہ بہت پرانی بلڈنگ ہے۔ تو کالج سے جب آپ آگے جائیں گے تو بہتر ہے آپ اپنا ہوا وغیرہ چیک کروا لیں ٹائروں کی۔ دکاندار بے شک ایک لڑکا چھوٹا سا ہے، لیکن پیسے وہ آپ سے کم از کم 300 ڈیمانڈ کرے گا۔ تو یہ مت سمجھے کہ یہ بچہ ہے تو کوئی رعایت کرے گا، نہیں، اس کا باپ اسے پوری باپ یا مالک دکان کا پوری ٹریننگ دے کر گیا ہے۔ تو جب آپ وہاں سے نکلیں گے اور پھر دوبارہ جی ٹی روڈ پہ انٹر ہوں گے تو یہ جی ٹی روڈ وہ ہے جو شیر شاہ سوری کے وقت تعمیر کی گئی تھی اور اب یہ پختہ کر دی گئی۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جی ٹی روڈ پہ اتنی ٹریفک نہیں ہے۔ یہ جو چوک ہے یہ شادی وال چوک ہے، یہاں ایک وہ بنا ہوا ہے مونوگرام سا، مسجد کا سمبل بنا ہوا ہے۔ تو یہاں سے یہ شادی وال چوک جو ہے اسے کراس کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ وہاں ٹریفک بہت سلو تھی، لیکن جو ہی آپ چوک سے دوسری طرف پہنچے تو ٹریفک کا لوڈ کم ہوتا چلا گیا اور سڑک بھی قدرے بہتر کشادہ اور ٹو وے ہو گئی۔ درمیان میں خوبصورتی کے لیے یہ کھجوروں وغیرہ کے پودے لگائے گئے ہیں جن کا سائے سے کوئی تعلق نہیں، حالانکہ اگر یہاں سایہ دار درخت ہوتے تو زیادہ ماحول اچھا ہو جاتا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ جو سڑک ہے یہ اتنی خراب نہیں، اچھی بنی ہوئی لک اور وہ سڑک ہے، لیکن یہ دیکھیے جو ہی میں نے تعریف کی آگے ٹوٹا ہوا حصہ آ گیا۔ تو یہ یہاں کا ایک میں نے دیکھا ہے کہ آپ بھی دیکھیں گے کہ یہ ایک ہے کہ اچھی بڑی سڑک پہ ایک چھوٹا سا حصہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار اسے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ شاید یہ کوئی ٹھیکیداروں کا اپنا ہوتا ہے طریقہ کہ یہاں تک آپ نے بنانی ہے، آگے میں نے بنانی ہے، اور درمیان میں حصہ جو چھوڑا جاتا ہے وہ کوئی ٹھیکیدار بھی نہیں بناتا، اور عوام اسی طرح وہاں آہستہ آہستہ گزرتے ہیں۔ تو اب آپ جو تقریباً شہر سے باہر نکل آئے ہیں تو باہر آپ دیکھ لیں کھلی کھلی زمینیں ہیں، سائڈوں پہ آبادی کام ہو گئی ہے، اور دور آپ کو سامنے ایک بڑا سا گیٹ نظر آنے لگتا ہے۔ یہ گیٹ آف گجرات ہے۔ یہاں سے آپ سمجھیں کہ آپ گجرات شہر کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو ہی آپ گیٹ آف گجرات کے پاس پہنچیں گے تو رائٹ سائڈ پہ ایک پیٹرول پمپ ہے بہت بڑا، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ جو ہے وہ یونیورسٹی آف چناب وہ واقعہ اس کا ایریا ہے، ساتھ ایک پارک ہے۔ تو پارک بھی خوبصورت بنا ہوا ہے، ساتھ آگے دریا کا کنارہ ہے، لہٰذا جو یہاں اسٹوڈنٹ پڑھائی کے لیے آتے ہیں وہ ریسیس کے ٹائم جب ان کو فارغ وقت ہوتا ہے تو دریا کے کنارے بنے ہوئے جو ڈھابے ہیں وہاں بیٹھ کے وہ چائے پیتے ہیں، پکوڑے وغیرہ کھاتے ہیں۔ تو آپ آگے جا کے یہ جو ٹول پلازا ہے وہاں آپ کو 30 روپے ٹول دینا ہے۔ تو آپ ٹول دیں گے اور جو وہاں کا عملہ ہے وہ نہایت خوشگوار موڈ میں رہتا ہے۔
تو ٹول 30 روپے دینے کے بعد آپ آگے دریا چناب کے ایریے میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو ایک دو مانگنے والے بھی وہاں آپ کو نظر آئیں گے۔ تو آپ کے لیفٹ سائڈ پہ نا انڈسٹری ہے، یہ سمجھے کہ ایک سیکو انڈسٹری ہے، ربڑ کی ہے، جہاں ٹائر وغیرہ یہ ربڑ کا جو ہے پروڈکٹس وہ بنتی ہے۔ اس کے ختم ہوتے اس بلڈنگ کے آگے یعنی کہ دا یونیورسٹی آف چناب ہے۔ یہاں گجرات کے کافی لڑکے لڑکیاں اسٹڈی کے لیے آتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی دریا چناب ہے۔ تو یونیورسٹی تو بہت ایکسیلنٹ جگہ پہ بنی ہوئی ہے۔ جب آپ دریا چناب کے پل پہ داخل ہوں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ دریا تو کبھی کسی زمانے میں بہت بڑا دریا تھا، لیکن آج کل صرف اس کے ایک کنارے پہ پانی ہے، باقی وہ خشک ہے۔ تو یہ جو پانی والا حصہ ہے وہاں پہ سائڈ پہ کنارا ریسٹورنٹ ہے جو کہ کافی مشہور ہے، بہتر اس کے کھانے وغیرہ سب کچھ وہاں موجود ہوتا ہے۔ تو یہ دریا چناب کراس کر کے آپ ایکچولی گوجرانوالہ ڈوین میں داخل ہو جاتے ہیں۔ یہ دریا چناب کے ایک سرے پہ گجرات ڈوین ہے، دوسرے سرے پہ گوجرانوالہ ہے، اور گوجرانوالہ ڈوین کا پہلا شہر جو ہے اس کا نام ہے وزیر آباد۔ یہ بھی وزیر آباد بھی کسی وقت یہ جو ہے نا گھر کا سامان کچن کا وہ بنانے میں بہت مشہور تھا، لیکن آج کل یہ صرف چائنا کا مال درآمد کر کے فروخت کرتے ہیں۔ تو تقریباً 1:15 آپ وزیر آباد کراس کرتے ہیں۔ تو لوگوں کی سہولت کے لیے جگہ جگہ اوور برج آپ کو نظر آئیں گے، جن سے کہ اسٹوڈنٹ یا رہائشی لوگ جی روڈ کراس کرنے کی بجائے اوپر سے ایک طرف سے دوسری طرف پل استعمال کر کے گزر سکتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں گے کہ یہاں سائڈوں پہ آبادیاں جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، مکانات ہیں وہ دور دور ہیں، تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ زمینیں بھی ہیں اور بلڈنگیں بھی ہیں، لیکن زیادہ تر کھلا ایریا ہے۔ تو جو ہی آپ یہاں سے گزرتے ہیں تو آپ کو ایک اوپن ایریا محسوس ہوتا ہے، ٹریفک بالکل کم ہو جاتی ہے، اور وہ پھر ایک اور پل آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اسی طرح آپ آگے بڑھتے ہوئے دیکھیں گے کہ وہاں مارکی یہ جو ہے شادی ہال وغیرہ اس کی بلڈنگیں آپ کو نظر آئیں گی، کیونکہ اب یہی ایک کاروبار ہے یہاں پہ۔ باقی سب کچھ اگلے ویلاگ میں، سو ویٹ اینڈ واچ، لائک اینڈ سبسکرائب۔ گڈ بائے۔